السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ ہی لمحوں کے اندر ہم رمضان کے بابرکت مہینے سے جدا ہونے والے ہیں۔ ہم نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ اس رمضان کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹیں۔ اس ماہ رمضان کے روزوں کو پورے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے کی اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی، اور ہم نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ اس ماہ کے اندر اپنے مال کو اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ انفاق کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں اور دیگر صدقات کی شکل میں ہم نے اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کی پوری کوشش ہم نے کی۔ تو آئیے اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ رمضان ہمیں کون سے ایسی چیزیں سکھاتا ہے، کون سے ایسے لیسنس ہیں جن کو ہم رمضان کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی رمضان کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ رمضان کا پہلا سبق ہے ڈسپلن، نظم و ضبط۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر ہم نے ہر کام کو ایک ڈسپلن کے ساتھ کیا، ہماری زندگی ایک نظم و ضبط کے تحت چل رہی تھی، اسی طرح رمضان کے بعد کی زندگی بھی اسی ڈسپلن کے تحت ہم گزاریں۔ سب سے پہلی چیز، اس ڈسپلن کو ہمیں اپنی عبادتوں کے اندر لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ المومنون کے اندر آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تمام عبادتوں میں ڈسپلن قائم ہو جائے۔ دوسری چیز، یہ ڈسپلن ہمارے اخلاق کے اندر آ جائے۔ بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک دوسری روایت جسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس کا مفہوم ہے، مومن اپنے حسن اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات میں اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز مومن کے میزان میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، ہمیں چاہیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم بہترین اخلاق کا ایک نمونہ بن جائیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس ڈسپلن کو علم سیکھنے کے اندر بھی قائم کرنا ہے۔ جس طرح رمضان کے اندر ہم نے اپنے تعلق کو قرآن و حدیث کے ساتھ مضبوط کیا ہے، قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس نظم و ضبط کو، اس ڈسپلن کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کے اندر بھی قائم رکھیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس ڈسپلن کو ہمارے معاملات کے اندر بھی لانا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیں فریب دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر بنائیں اور ہر قسم کے دھوکے، فریب، خیانت سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ رمضان کا دوسرا سبق ہے شکر گزاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام کو اختیار کیا، رزق بھی بقدر ضرورت اس کو ملا اور خدا نے اس پر اسے خانے کر دیا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور ہمیشہ زندگی کے اندر شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی کرتے رہیں۔ رمضان کا تیسرا سبق یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کرتے رہیں۔ قرآن کے اندر سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا گیا، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے تزکیہ کیا۔ ہم اپنی زندگی کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں، جو برائیاں ہمارے اندر ہیں انہیں دور کریں اور اچھائیوں کو اپنے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ رمضان کا چوتھا سبق صبر و استقامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی جسمانی بیماری یا کوئی دکھ پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے تو اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ زندگی کے اندر جو مصائب بھی ہمیں پیش آئیں، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اپنے دین پر استقامت سے چلنا چاہیے۔ پانچواں سبق ہمدردی اور درگزر ہے۔ تمام انسانوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے اور کسی سے کوئی تکلیف ہم کو پہنچے تو اسے درگزر کر دینا چاہیے۔ مومنین اپنے باہمی محبت، رحم اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے۔
اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچے تو تمام جسم کو یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ رمضان کا چھٹا سبق یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور دین کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ اکثر قدر نہیں کرتے۔ پہلی نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فارغ وقت ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام عبادتوں کو، تمام دعاؤں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح و تہجد کو، ہمارے انفاق و زکوٰۃ کو اور ہماری کمزور کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔